نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کی ذمہ داریاں۔ بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق، شوہر کے شرعی حقوق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے، اور نہ ہی اس کی مرضی کے بغیر کسی اجنبی کو گھر میں آنے دے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کا آدھا ثواب خاوند کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے عرض کیا، مرد پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی بہت تعریف بیان فرمائی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہت مہربان ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کے مال و دولت کا بہت صحیح استعمال کرتی ہیں۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ کون سی خاتون بہتر ہے؟ فرمایا، جب وہ خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کرے، جب حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی عزت و آبرو اور اس کے مال میں ناپسندیدہ کام نہ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گھر آنے پر شوہر کا استقبال عورت اچھے طریقے سے کرے اور محبت بری نگاہ سے دیکھے۔ اس سے شوہر کو ایک دم سکون و اطمینان ہوگا اور اس کی کام کاج کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی میں شوہر کی اطاعت نہ کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنہیں اللہ کی نافرمانی کی شکل میں کسی مخلوق کی بات نہ مانی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر مال خرچ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کھانا بھی نہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ہمارا بہترین مال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک ابو سفیان یعنی میرا شوہر کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا کہ میرے اور بچوں کے اخراجات پورے کر سکے، تو پھر میں کبھی اس کے علم کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو صرف اتنا لے سکتی ہے جو مصرف کے مطابق تیرے اور بچوں کے لیے کافی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھروں اور بچوں کی دیکھ بھال تم عورتوں کی ذمہ داری ہے، اور تمہارا یہی عمل جہاد ہے۔ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے اور دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دے تو اس کا دل جیت سکتی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کے کھانے پینے، لباس اور ضروریات کا خیال رکھے، اس کی صحت و سلامت کی فکر کرے، اچھے کاموں کی ترغیب دلائے، برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرے، اجد باجی معاملات میں اس کی فرما برداری کرے۔ خاوند کی خوشی ہی اس کے لیے باعث سکون و اطمینان ہے۔ لڑنے جھگڑنے، شکوہ شکایت کرنے اور شوہر کی ناقدری کی سزا خود و عورت کو آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، دنیا میں بھی گھر دوزخ کا نمونہ بن جاتا ہے۔
مگر خیال رہے کہ مرد کی غیر شرعی بات نہیں مانی جا سکتی۔ مثلاً اس کا تقاضا ہو کہ اس کی بیوی بے حجاب ہو، بال کٹوانے، عریاں اور شوخ لباس پہنے، اس کے دوستوں کی خاطر تواضع کرے، تو یہ غیر شرعی باتیں نہ مانی جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے دھوتی، سر میں تیل لگاتی، کنگھی کرتی، خوشبو لگاتی۔ یہی حال دوسری صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی تھا۔ صالح بی بی کا مقام اور انعام حضرت عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ ابو امامہ سے مروی ہے کہ مومن آدمی کے لیے تقوی کے بعد سب سے زیادہ فائدہ مند چیز صالح بیوی ہے۔ اگر وہ اس کو حکم دے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کرتی ہے، اور اگر وہ غیر موجود ہو تو بیوی اپنی عزت آبرو اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ جب عورت پانچوں نمازیں ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گی داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا و آخرت کی خیر و برکت مل گئی: اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا دل، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم۔ ایسی بیوی جو اپنے جسم اور خاوند کے مال میں خیانت کرنے والی نہیں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین مال وہ زبان ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، وہ دل ہے جو اللہ کا شکر گزار ہے، اور وہ ایماندار بیوی جو دینی معاملات میں شوہر کی مددگار ہو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بہترین خواتین چار ہیں: حضرت مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد، حضرت آسیہ زوجہ فرعون۔ طبرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عورت حالت حمل، جسگی اور رضاعت ان تینوں مرحلوں میں فضیلت میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحدوں کی نگرانی کرنے والا مجاہد، جو ہر وقت جہاد اور شہادت کے لیے تیار رہتا ہے، اور اگر درمیان میں اس کو موت آ جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ طبرانی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اور گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس سے تم ناپسند کرتے ہو۔ صحیح مسلم۔ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکلی، وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی لپیٹ میں رہتی ہے جب تک وہ واپس گھر لوٹ نہیں آتی یا اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کیا کہ خاوند کا عورت پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ خود اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کرے اور واپس نہ لوٹائے۔ ابو داؤد۔ صرف خاوند کے لیے زیب و زینت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی ہیں، بشرطیکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہیں۔
اور بدترین عورتیں وہ ہیں جو شوہر کے علاوہ دوسروں کے سامنے ذبائش کرنے والی اور اکڑ اکڑ کر چلنے والی ہیں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں، وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والے کوے کی طرح بہت کم داخل ہو سکیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی، سر میں تیل ڈالتی تھی، کنگھی کرتی اور بستر وغیرہ کا خیال رکھا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے اس کے بستر سے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی حرکت سے باز نہ آ جائے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنی جنسی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے آنا چاہیے، اگرچہ وہ تنور پر یعنی باورچی خانہ میں ہو۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اگر بیماری، حمل یا کسی اور مجبوری کی بنا پر عورت اپنے مرد کی خواہش پوری کرنے سے معذور ہے تو وہ اس میں شامل نہیں۔ یہاں مراد وہ عورت ہے جو محض ذاتی ناراضی کی بنا پر بغیر کسی شرعی عذر کے ایسا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے حقوق کے بارے میں ایک جامع فرمان دیا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ساتھ آنے والی تمام خواتین کی قاصد بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرد و زن سب کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہیں، لیکن عورتوں اور مردوں کی حالت میں بڑا فرق ہے۔ عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں، اس لیے مردوں کی طرح نماز باجماعت، نماز جمعہ اور نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی حج و جہاد وغیرہ میں عمومیت سے حصہ لے سکتی ہیں۔ البتہ جب مرد باہر ہوتے ہیں تو وہ ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے اہل و عیال کی پوشاک کے لیے چرخہ کاٹتی ہیں اور کپڑا بنتی ہیں۔ کیا عورتوں کو بھی مردوں کے کارہائے خیر کا اجر و ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان سے اتنا متاثر ہوئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں کسی عورت سے ایسی گفتگو سنی ہے؟ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیک زبان عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے خیال میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ کوئی عورت ایسی گفتگو کر سکتی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، عورت کے لیے شوہر کی رضا جوئی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک عورت فرائض زوجیت ادا کرتی ہے اور شوہر کی موافقت و فرما برداری کرتی ہے تو اس کو بھی مرد کے برابر اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر حضرت اسماء اور ان کی ساتھی خواتین اس قدر خوش ہوئیں کہ ان کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔